بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی بہن کے سہاگ کے لیے، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ قتل کی یہ واردات بھی ایسی ہے جسے آپ عجیب و غریب کہیں گے۔ پولیس کی رائے کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ دراصل قتل کوئی حیران کن واردات نہیں ہوتی، عجیب اور دلچسپ اس کا باعث ہوتا ہے۔ قتل تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ریوالور آپ کے ہاتھ میں ہو تو ٹریگر دباتے پورا 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ انگلی کی اس ذرا سی حرکت کے لیے 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 منٹ کے پاگل پن کی ضرورت ہوتی ہے۔ قتل کی یہ واردات جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، مجھ پر تھوپی گئی تھی۔ اس کی تفتیش کے ساتھ میرا براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ دلی کے ایک تھانے کا کیس تھا۔ تھانے دار تفتیش کر رہا تھا۔ 2 ہفتوں بعد مجھے حکم ملا کہ میں دلی کے پولیس ہیڈ کوارٹر میں چلا جاؤں۔ وہاں سے ایک اور پولیس انسپیکٹر میرے ساتھ ہو جائے گا اور ہم دونوں ایک اینگلو انڈین لڑکی کے قتل کی تفتیش کریں گے۔ مجھے عارضی طور پر اسپیشل سٹاف میں لینے کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں بدقسمتی سے اپنا کام اور فرائض کو دیانتداری اور جان فشانی سے نبھانے کا عادی تھا، اور مجھ میں دوسری خرابی یہ تھی کہ میں انگریزی بول اور سمجھ سکتا تھا۔ دیانتداری کا مجھے انعام یہ ملا تھا کہ میں بڑی لمبی مدت ترقی سے محروم رہا، انسپیکٹر رہا اور اسی عہدے سے ریٹائر ہوا۔ البتہ یہ انعام مجھے بے انداز ملا ہے کہ بڑے بڑے انگریز افسروں نے مجھ سے ہاتھ ملائے اور کہا، ویل ڈن ملک۔ ایک بات اور ہے، میں نے آپ کو اب تک ایسی کہانیاں سنائی ہیں جن کے ماحول، فضا اور کرداروں کو آپ اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں، مگر یہ واردات اور اس کی تفتیش ایسے ماحول میں ہوئی جسے وہی حضرات اچھی طرح سمجھ سکیں گے جنہوں نے جنگ عظیم کا زمانہ دیکھا ہے۔ اس کی زیادہ تر فضا فوجی ہے۔ میرے لیے یہ اپنی نوعیت کا پہلا اور دلچسپ تجربہ تھا۔ میں آپ کو ان تفصیلات میں الجھا کر پریشان نہیں کروں گا کہ میں اس وقت کیا تھا اور کہاں تھا جب مجھے دلی پہنچنے کا حکم ملا تھا اور میرا انتخاب کس طرح کیا گیا تھا۔ اصل قصہ سناتا ہوں۔ جنگ عظیم کا زمانہ تھا۔ انگریزوں کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ یورپ پر جرمن فوجوں کا قبضہ تھا۔ ادھر جاپانی برما پر قابض ہو گئے تھے۔ نظر یہی آ رہا تھا کہ وہ ہندوستان پر حملہ کریں گے۔ کلکتے کی بندرگاہ پر بمباری ہو چکی تھی۔ انگریزوں کا ہندوستانی دارالحکومت دلی تھا۔ فوجی ہیڈ کوارٹر GHQ اور ایئر ہیڈ کوارٹر بھی دلی میں تھے۔ ہر طرف فوجیوں کی چہل پہل تھی۔ فوجی افسر دندناتے پھرتے تھے۔ ان دنوں نئی دلی میں ایک اینگلو انڈین لڑکی قتل ہو گئی۔ متعلقہ تھانے نے تفتیش شروع کی۔ 2 ہفتے گزر گئے، قاتل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ہر تھانے میں قتل کی ایسی وارداتوں کی فائلیں التوا میں پڑی رہتی ہیں جن کا کھرا کھوج نہیں ملتا۔ بعض کیس فائلوں میں ہی مر جاتے ہیں، لیکن اس واردات کی تفتیش بھی ابتدائی مراحل میں تھی کہ انگریزوں کی حکومت نے واویلا برپا کر دیا۔ وائس رائے کے دفتر سے پولیس کو حکم ملا کہ اس قتل کی تفتیش تھانے سے ہٹا کر اسپیشل سٹاف کو دی جائے، اور جس قدر جلدی ہو سکے قاتل کا سراغ لگا کر اسے عدالت میں پیش کیا جائے۔ میں دلی اپنے ہیڈ کوارٹر میں پہنچا تو میرا تعارف ایک انگریز پولیس انسپیکٹر میک ڈونلڈ سے کروایا گیا۔ مجھے اس کے ساتھ کام کرنا تھا۔ میں نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ مقتولہ کی اہمیت کیا تھی۔ یہ سیاسی قتل تو نہیں تھا؟ مجھے بتایا گیا کہ مقتولہ کا باپ انڈین آرمی میڈیکل کور میں کرنل ہے اور وہ ڈاکٹر بھی ہے۔ ان دنوں وہ کلکتہ میں تھا۔ اس کی بیوی بچے اس کے ساتھ کلکتہ میں تھے۔ اس کی یہ بیٹی یعنی مقتولہ دلی میں فوج میں لیفٹیننٹ تھی۔ جنگ کے دوران عورتوں کی ایک فوج بنائی گئی تھی جسے عام زبان میں WACI کہتے تھے۔ عام زبان میں اسے ویکی یا وکائی کہتے تھے۔ پورا نام تھا وومن آگزیلری کور آف انڈیا۔ یہ عورتیں، جن میں زیادہ تر جوان لڑکیاں تھیں، فوجی دفتروں میں کام کرتی تھیں۔ ان میں اکثریت عیسائی لڑکیوں کی تھی۔ ہندو لڑکیاں بھی تھیں، مسلمان لڑکیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس زنانہ فوج کا در پردہ مقصد کچھ اور تھا، یعنی فوجی افسروں کا دل بہلانا۔
ان میں جو خوبصورت تھیں انہیں جرنیلوں تک رسائی اور بے تکلفی حاصل تھی۔ یہ کلبوں اور آفیسرز میسوں میں جاتی اور ڈانس اور شراب نوشی میں شریک ہوتی تھیں۔ ان میں جو اچھی شکل و صورت کی نہیں تھیں اور جن کا رنگ روپ روکھا پھیکا تھا وہ دفتروں میں کام کرتی تھیں، اور فوجی ڈسپلن صرف انہی کے لیے تھا۔ مقتولہ اسی فوج کی لیفٹیننٹ تھی، جوان اور خوبصورت۔ وہ قتل ہو گئی تو اس کے باپ کو کلکتہ میں اطلاع ملی۔ وہ دلی آیا، تفتیش کا جائزہ لیا تو اس نے دیکھا کہ یہ اس تھانے دار کے بس کی بات نہیں۔ وہ کرنل ڈاکٹر تھا اور اینگلو انڈین بھی تھا، جنہیں ہم آدھے انگریز کہا کرتے تھے۔ اس نے GHQ میں جا ہنگامہ کیا۔ جرنیل بھی اس کے زیر علاج رہ چکے تھے۔ اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ ایڈجوٹنٹ جنرل نے وائس رائے کے دفتر کو لکھا تھا کہ مقتولہ فوج کی لیفٹیننٹ اور ایک کرنل ڈاکٹر کی بیٹی تھی۔ اس کے قتل کا باعث عام قسم کی عشق بازی اور رقابت بھی ہو سکتا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باعث ایسا ہو جو حکومت کے لیے اہم ہو۔ اس لیے اس واردات کی تفتیش تھانے کے بجائے پولیس ہیڈ کوارٹر کو دی جائے۔ چنانچہ بندر کی بلا ہمارے سر ڈال دی گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ انگریزوں کے فوجی ہیڈ کوارٹر اور وائس رائے کے دفتر کو اس واردات کے ساتھ کوئی گہری دلچسپی نہیں تھی۔ یہ مقتولہ کے باپ کے غیر معمولی اثر و رسوخ کا نتیجہ تھا کہ اس واردات کو اہمیت حاصل ہو گئی۔ اخباری لحاظ سے اسے اتنی سی بھی اہمیت نہ ملی کہ کسی اخبار میں اس کی خبر شائع ہو جاتی۔ میں اور انسپیکٹر میک ڈونلڈ متعلقہ تھانے میں گئے۔ ابتدائی معلومات وہیں سے مل سکتی تھیں۔ تھانے دار ہندو تھا۔ اسے ہم نے بتایا کہ ہم تفتیش کے لیے آئے ہیں تو وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے ہمارے لیے شراب اور تازہ پکوڑے منگوا لیے۔ میں تو شراب پیتا ہی نہیں تھا۔ میک ڈونلڈ نے بھی پینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ڈیوٹی پر تھا۔ ہندو تھانے دار نے اصرار کیا تو میک ڈونلڈ نے بوتل اپنے ایک کانسٹیبل کو دے کر کہا کہ میرے گھر دے آنا۔ ہم نے پکوڑے کھائے، چائے پی اور رپورٹ لینے گئے۔ واقعات مختصر یہ تھے کہ لڑکی ضرورت سے کچھ زیادہ خوبصورت تھی۔ تھانے میں اس کا فوٹو دیکھا۔ میک ڈونلڈ زندہ دل انسان تھا۔ اس نے فوٹو دیکھ کر مجھے کہا، میں اس لڑکی کی خاطر وائس رائے کو قتل کر سکتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے فوٹو کو غور سے دیکھا اور کہا، قاتل کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، یا اس لڑکی نے اسے عارضی طور پر پاگل کر دیا تھا۔ میں اس پر حیران ہوں کہ اس کے ساتھ ایک آدمی قتل نہیں ہوا، شاید قاتل کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہوں۔ اسے میں ایک اچھا اتفاق کہوں گا کہ وہ آدمی بچ گیا ہے، ہندو تھانے دار نے کہا۔ قتل 40 میل فی گھنٹہ رفتار پر دوڑتی جیپ میں ہوا ہے۔ ریوالور اسی رفتار پر دوڑتی کار سے فائر ہوا تھا۔ لڑکی اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی اور جیپ ایک ہندوستانی میجر چلا رہا تھا۔ پیچھے سے ایک کار آئی، اس میں سے ریوالور کی 2 گولیاں فائر ہوئیں اور کار آگے نکل گئی۔ ہندو تھانے دار نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا، دوسری گولی شاید میجر پر چلائی گئی تھی، لیکن دونوں گولیاں لڑکی کو لگیں۔ اس تھانے دار نے ہمیں اس ہندوستانی میجر کا بیان سنایا۔ اس میں رائل ایئر فورس کے ایک افسر کا بھی ذکر تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی دیکھی اور تھانے دار کی کارگزاری بھی دیکھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس واردات کی تفتیش کسی تھانے کا تھانے دار نہیں کر سکتا۔ تھانے دار چور اچکوں اور دوسرے جرائم پیشہ افراد کے خلاف انتہائی پیچیدہ تفتیش بھی کر سکتے ہیں، یا قتل اور ڈکیتی کی ان وارداتوں کا سراغ لگا سکتے ہیں جو دیہاتی علاقے میں ہوتی ہیں۔ دیہات اور قصبوں میں اور جرائم پیشہ لوگوں کی زمین دوز دنیا میں تھانے دار بادشاہ بلکہ فرعون ہوتا ہے۔ اس اینگلو انڈین لڑکی کے قتل کی تفتیش کے لیے فوجی حلقوں میں جانا اور انگریز افسروں سے ملنا تھا جو ہندوستانی تھانے دار کو اپنا زر خرید غلام سمجھتے تھے۔ تھانے دار نے اس مشکل کا اظہار بھی کر دیا کہ اس کے ساتھ کسی افسر نے تعاون نہیں کیا۔ رائل ایئر فورس کے افسر نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ GHQ نے اس تھانے دار پر یہ کرم کیا تھا کہ اسے ملٹری پولیس کے 2 گورے دے دیے تھے، ایک سارجنٹ اور دوسرا کارپورل یعنی نائک تھا۔ انہوں نے بھی تھانے دار کو تعاون نہ دیا۔ زبان کی بھی دشواری تھی۔ تھانے دار انگریزی کسی حد تک سمجھ لیتا تھا، بول نہیں سکتا تھا۔ قتل سے متعلق جو اشیاء تھانے میں رکھی گئی تھیں ان میں ایک جیپ تھی۔ ریوالور کے 2 سکے تھے جو مقتولہ کے جسم سے پار ہو کر جیپ میں گرے تھے۔ یہ سکے زیادہ پچکے نہیں تھے، حالانکہ یہ جیپ کے اندر سٹیئرنگ کے قریب سامنے لوہے کے ساتھ ٹکرائے تھے۔ مقتولہ کے جسم نے ان کی رفتار کم کر دی تھی۔ ماہرین کی رپورٹ کے مطابق یہ 38 بور کے تھے، یعنی ریوالور 38 بور تھا۔
پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ریوالور کی 2 گولیاں مقتولہ کے پہلو میں دائیں اور کچھ پیچھے سے لگیں اور پار نکل گئیں۔ انہی سے موت واقع ہوئی۔ قتل سے پہلے مقتولہ کے ساتھ کوئی زیادتی یا تشدد نہیں ہوا۔ وہ شراب پیے ہوئے تھی۔ اس کے معدے میں کھانا بھی تھا جو 2-2.5 گھنٹے پہلے اس نے کھایا تھا۔ میں نے اور میک ڈونلڈ نے اس ہندو تھانے دار سے بیان اور معلومات لے لیں، لیکن اس کی پابندی نہیں کی۔ میں اپنا طریقہ کار استعمال کرنا چاہتا تھا اور میک ڈونلڈ اپنا۔ ہم دونوں نے طے کر لیا تھا کہ پوچھ گچھ یعنی گواہوں اور مشتبہ افراد سے سوالات اپنے اپنے طریقے کے مطابق کریں گے اور ایک دوسرے کے پابند نہیں رہیں گے۔ ہم نے ایک دوسرے کو اپنا اپنا طریقہ کار بتا دیا اور یہ بھی کہ ہم دونوں کے ذہنوں میں کیا ہے۔ میک ڈونلڈ کو اسکاٹ لینڈ یارڈ کا تجربہ حاصل تھا۔ اس سے میں نے کچھ نئی باتیں اور نئے حربے سیکھے۔ اس لحاظ سے میری یہ تفتیش میرے لیے کارآمد ثابت ہوئی۔ ہم نے ملٹری پولیس کا تعاون حاصل کر لیا اور زور دے کر مطالبہ کیا کہ ہمیں خواہ ایک آدمی دیا جائے لیکن وہ ذہین ہو اور ہمارے ساتھ راتوں کو بھی جاگ سکے۔ پرووسٹ مارشل نے ہمیں ایک انگریز وارنٹ آفیسر دے دیا جو جفا کش بھی تھا اور عقل والا بھی۔ اس کے علاوہ ہمیں چھاؤنی میں ملٹری پولیس کے دفتر میں ایک الگ کمرہ دے دیا گیا جسے ہم نے اپنا دفتر بنا لیا۔ متعلقہ جیپ اپنے قبضے میں لے لی۔ سب سے پہلے ہم نے ہندوستانی میجر کو بلایا۔ موقع کا گواہ یہی ایک تھا۔ اس وقت تک مقتولہ کو دفن ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ یہ میجر ہمارے سامنے آیا تو میں نے اسے انگریز یا اینگلو انڈین سمجھا، لیکن وہ ڈوگرا تھا۔ رنگ انگریزوں کی طرح، چہرہ نقش و نگار کے لحاظ سے دلکش اور قد بت بہت اچھا۔ وہ ملٹری انٹیلیجنس کا آفیسر تھا، باقاعدہ تربیت یافتہ تھا اور ذہین بھی۔ اس وقت تک میرا واسطہ ہندوستان کے دیہاتی گواہوں اور ملزموں سے پڑا تھا۔ انٹیلیجنس یعنی جاسوسی کے تربیت یافتہ آفیسر سے تفتیش کرنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ اس کے بعد ایک اور موقع ملا تھا۔ وہ کہانی میں آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں اور اس کہانی کا نام ہے جب مجھے اغوا کیا گیا۔ آپ کو اس کہانی کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس ڈوگرے میجر کے سلسلے میں مجھے یہ سہولت حاصل تھی کہ میرے ساتھ ایک انگریز پولیس انسپیکٹر تھا۔ اس نے ڈوگرے سے کہا کہ وہ چونکہ خود انٹیلیجنس کا آفیسر ہے اس لیے وہ واردات کی تفصیل اسی طرح سنائے جس طرح وہ جاسوسی کے کسی ملزم سے توقع رکھتا ہے۔ اس نے مقتولہ کے متعلق بتایا کہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، مکمل طور پر آزاد تھی۔ وہ اینگلو انڈین تھی، ماں انگریز اور باپ ہندوستانی عیسائی تھا۔ رنگ روپ اور بول چال سے انگریز لگتی تھی۔ انگریز فوجی افسروں میں وہ بہت مقبول تھی۔ اس کی راتیں کسی نہ کسی کلب یا آفیسرز میس میں گزرتی تھیں۔ چھوٹے موٹے افسر کے ساتھ تو وہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ اس کی رسائی اور بے تکلفی برگیڈ اور جرنیل کے عہدے تک تھی۔ بے حیائی کے ساتھ ساتھ وہ چالاک بھی تھی۔ یہ ڈوگرا میجر اسے زیادہ اچھی طرح اس لیے جانتا تھا کہ ملٹری انٹیلیجنس میں ہونے کی وجہ سے وہ کلبوں اور آفیسرز میسوں میں آتا جاتا رہتا تھا۔ قتل کی رات مقتولہ ایک کلب میں تھی۔ اس رات کوئی دعوت تھی۔ فوجی افسروں کا ہجوم تھا۔ ان میں انگریز زیادہ تھے اور سول کے انگریز افسر بھی تھے۔ یہ ڈوگرا میجر بھی اس دعوت میں شریک ہوا۔ عورتیں بھی تھیں۔ خوب شراب چلی، ڈانس بھی ہوا۔ کلب کی عمارت کے بہت سے کمرے تھے۔ مرد اور عورتیں ان کمروں میں بھی جاتی تھیں۔ اخلاق، کردار اور شرم و حیا کا وہاں نام و نشان نہ تھا۔ آدھی رات کے وقت ڈوگرا میجر باہر نکلا۔ برآمدے ویران پڑے تھے، رونق صرف اندر تھی۔ اس نے مقتولہ کو دیکھا، تیز تیز قدم اٹھاتی آ رہی تھی۔ ڈوگرا اسے دیکھ کر رک گیا۔ ایک کمرے سے رائل ایئر آفیسر کا ایک افسر نکلا۔ اس نے ایئر فورس کی وردی پہن رکھی تھی۔ جنگ کی وجہ سے تمام فوجی ہر وقت وردی میں رہتے تھے۔ ڈوگرے میجر نے اس انگریز افسر کو وردی سے پہچانا کہ رائل ایئر فورس یعنی برطانیہ کی فضائیہ کا ہوا باز ہے۔ وہ لڑکی کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ لڑکی یعنی مقتولہ ڈوگرے میجر کے پاس رک گئی۔ وہ غصے میں تھی۔ کہنے لگی کہ یہ افسر اسے باتوں باتوں میں اسے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے اس کے ساتھ ڈانس کیا تھا۔ کمرے میں لے جا کر ہوا باز آفیسر نے اسے کہا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس نے لڑکی کو بازوؤں میں لے لیا اور اسے صوفے پر گرا لیا۔ لڑکی نے بڑی مشکل سے اس سے جان چھڑائی۔ یہ افسر زیادہ پی گیا تھا، اس لیے لڑکی نے اس پر قابو پا لیا تھا۔ لڑکی نے بھی شراب پی تھی لیکن اپنے آپ میں تھی۔ مقتولہ ڈوگرے کو تیزی سے سنا رہی تھی
کہ ایئر فورس کا آفیسر آ گیا۔ لڑکی ڈوگرے کے پیچھے ہو گئی۔ ہوا باز قریب آ کر رک گیا۔ اس نے جھومتی ہوئی آواز میں ڈوگرے سے کہا، تم بھی انڈین ہو، اس لڑکی کو مجھ سے بچانے کی کوشش نہ کرو ورنہ میرے ہاتھ سے قتل ہو جاؤ گے۔ میں انڈیا کا بادشاہ ہوں۔ ڈوگرا میجر ہنس پڑا اور بولا، تم اس وقت انڈیا کے نہیں، ساری دنیا کے بادشاہ ہو۔ تم اس لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ فوج میں لیفٹیننٹ ہے۔ یہ اگر انڈین آرمی کی فیلڈ مارشل ہو تو بھی میری برابری نہیں کر سکتی۔ ہوا باز آفیسر نے کہا، ہم انڈیا کے آقا ہیں، میں تمہارے منہ پر تھوکتی ہوں۔ لڑکی نے ڈوگرے کی پیٹھ پیچھے کھڑے کہا، تمہاری ایئر فورس کے گروپ کیپٹن اور ایئر کموڈور میرے دوست ہیں، تم تو اسکواڈن لیڈر ہو۔ ڈوگرے میجر نے انگریز اسکواڈن لیڈر کے ساتھ دوستانہ انداز سے بات کی۔ اسے یاد دلایا کہ کلب میں سول اور ملٹری کے اعلیٰ آفیسر بھی آئے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں اچھے ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسکواڈن لیڈر نے کہا، کیا تم لوگوں کو احساس نہیں کہ میں انڈیا کو جاپانیوں سے بچانے کے لیے انگلینڈ سے آیا ہوں؟ میں لڑاکا ہوا باز ہوں، انڈیا کے لیے مرنے آیا ہوں، مگر انڈیا کی ایک لڑکی مجھے دھتکار رہی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں اسے زندہ چھوڑ دوں گا؟ میں اسے قتل کر دوں گا۔ وہ آگے بڑھا، ڈوگرے نے اسے روکا۔ اسکواڈن لیڈر نے ڈوگرے کے منہ پر باکسروں کی طرح گھونسا مارا جس سے وہ پیچھے کو گرنے لگا۔ پیچھے لڑکی تھی، اس نے ڈوگرے کو سہارا دے دیا۔ ڈوگرے نے تیزی سے آگے بڑھ کر انگریز اسکواڈن لیڈر کے پیٹ میں ایک گھونسا مارا۔ وہ آگے کو جھکا تو ڈوگرے نے اس کے منہ پر گھونسا مارا۔ اسکواڈن لیڈر پیچھے دیوار سے جا لگا اور آہستہ آہستہ اٹھنے لگا۔ ڈوگرے کے کہنے کے مطابق اس انگریز میں لڑنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ لڑکی نے ڈوگرے سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کلب سے ہی نکل جاؤ، یہ انگریز ہے، کوئی بعید نہیں کہ تم پر کوئی اوچھا وار کر جائے۔ میں تمہیں بھی یہی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ ڈوگرے میجر نے لڑکی سے کہا، تمہارا یہاں رکنا مناسب نہیں، سب نشے میں بدمست ہیں، شاید تمہاری مدد کوئی بھی نہ کر سکے۔ ڈوگرا میجر یہ بیان دیتے دیتے چپ ہو گیا۔ اس نے میرے ساتھی انگریز انسپیکٹر میک ڈونلڈ سے کہا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے ایک انگریز افسر کو مارا تھا اور اب میں انگریزوں کے خلاف باتیں کر رہا ہوں۔ میں آپ کا وفادار ملازم ہوں، آپ نے خود ہی کہا ہے کہ میں ہر ایک بات بتاؤں۔ وہ صورتحال ایسی تھی کہ میری جگہ آپ ہوتے تو آپ کا بھی رد عمل یہی ہوتا جو میرا تھا۔ میک ڈونلڈ ہنس پڑا۔ اس نے ڈوگرے کو تسلی دی کہ اسے اس کی کوئی ایک بھی بات بری نہیں لگ رہی۔ ڈوگرے کا ڈر بجا تھا۔ ہماری آج کی نسل جو پاکستان میں پیدا ہوئی ہے جانتی ہی نہیں کہ غلامی کی لعنت کیسی ہوتی ہے۔ انگریز کتوں سے محبت اور ہندوستانیوں سے نفرت کرتے تھے۔ کوئی ہندوستانی کتنا ہی بڑا آفیسر کیوں نہ ہوتا، معمولی سا انگریز اسے دھتکار دیا کرتا تھا۔ مسلمانوں کے خلاف تو انگریزوں کے دلوں میں اور زیادہ نفرت تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بیان دیتے ہوئے ڈوگرے میجر کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ بہرحال میک ڈونلڈ نے کشادہ ظرفی کا مظاہرہ کیا اور اس کی حوصلہ افزائی کی۔ مقتولہ ڈوگرے کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے ڈوگرے کو بتایا کہ اس کے پاس گاڑی نہیں، اس لیے وہ فوراً نہیں جا سکتی۔ جب سب جائیں گے تو وہ کسی کے ساتھ چلی جائے گی۔ ڈوگرے میجر نے اسے کہا کہ اس کے پاس جیپ ہے اور وہ اسے فوراً لے جا سکتا ہے۔ ڈوگرے نے مسکرا کر اعتراف کیا کہ وہ لڑکی کو تفریح تباہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ لڑکی چونکہ لیفٹیننٹ تھی اس لیے وہ افسروں یعنی زنانہ کے کوارٹروں میں رہتی تھی۔ وہ جگہ وہاں سے تقریباً 4 میل دور تھی۔ راستے میں کم و بیش 1.5 میل علاقہ سنسان اور غیر آباد تھا، آگے پھر آبادی شروع ہو جاتی تھی۔ اسکواڈن لیڈر اٹھ کر ڈوگرے کو للکار رہا تھا۔ ڈوگرے نے لڑکی کو ساتھ لیا اور جہاں اس کی جیپ کھڑی تھی وہاں لے گیا۔ یہ فوجی جیپ تھی جو اسے انٹیلیجنس ڈیوٹی کے لیے ملی ہوئی تھی۔ یہ جیپیں امریکہ سے آئی تھیں اور اس لیے ان کے سٹیئرنگ بائیں طرف تھے، یعنی یہ گاڑی لیفٹ ہینڈ ڈرائیو تھی۔ چھت کینوس کی تھی، اگلی سیٹ کے دائیں اور بائیں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ آپ نے اس قسم کی جیپیں دیکھی ہوں گی۔ ڈوگرے میجر نے لڑکی کو اگلی سیٹ پر بٹھایا اور گاڑی خود چلانے لگا۔ اس کے ساتھ کوئی ڈرائیور نہیں تھا۔ لڑکی دائیں بیٹھی تھی۔ جیپ چلی تو ڈوگرے نے لڑکی کے ساتھ ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ لڑکی اس کے ساتھ بے تکلف تھی اور اب اس کی ممنون بھی تھی۔ اس نے ڈوگرے میجر کو لطف اندوز ہونے کا موقع کشادہ دلی سے دیا۔ اس کا موڈ بہتر ہو گیا۔ ڈوگرے نے اپنی گاڑی کے پیچھے کسی گاڑی کی روشنی دیکھی۔ جیپ ویران علاقے میں گئی تو پچھلی گاڑی
اس جیپ کے قریب آ گئی اور فوراً ہی جیپ کے پہلو میں آ گئی۔ میجر کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس گاڑی کی بتیاں بجھ گئیں اور 2 گولیاں چلیں۔ لڑکی کی چیخ سنائی دی، اس کے منہ سے نکلا، "He has shot me"، اس نے مجھے گولی مار دی ہے۔ گاڑی کی رفتار تیز ہو گئی اور آگے نکل گئی۔ تب میجر نے دیکھا کہ وہ ایک پرائیویٹ کار تھی، اس کی اگلی پچھلی بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ ڈوگرے نے جیپ کی روشنی میں کار کا نمبر دیکھا، مگر عین اس وقت لڑکی آگے کو گری، اس کا سر سکرین کے ساتھ لگا۔ میجر کی توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ اس نے لڑکی کو دائیں بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا اور کہا کہ ذرا حوصلے میں رہو، میں کار کا تعاقب کرتا ہوں اور تمہیں ہسپتال پہنچا دیتا ہوں۔ ڈوگرے میجر نے کار کا جو نمبر دیکھا تھا وہ آدھا اس کے ذہن سے نکل گیا تھا، کیونکہ اس کی توجہ لڑکی کی طرف ہو گئی تھی۔ اسے نمبر کے پہلے حروف اور پہلے 2 ہندسے یاد نہ رہے، اسے اتنا ہی یاد رہا کہ نمبر کے 4 ہندسے تھے، اور آخری 2 ہندسے جو اسے یاد رہ گئے تھے وہ تھے 66۔ پہلے 2 ہندسوں کے متعلق اس نے بتایا تھا کہ 23 تھے یا 32 یا 83۔ ڈوگرا چونکہ فوجی تھا اس لیے وہ گھبرایا نہیں۔ کار دور نکل گئی تھی۔ اس نے جیپ کے ایکسیلیٹر پر پاؤں جو دبایا تو رفتار 70 اور پھر 80 تک پہنچا دی۔ کار کی رفتار بھی کم نہیں تھی۔ میجر کی کوشش یہ تھی کہ کار کو پکڑ نہ سکے تو کم از کم اس کا نمبر نوٹ کر لے۔ اس نے رفتار زیادہ کی اور کار سے 20 گز کے فاصلے پر پہنچ گیا، مگر اتنے فاصلے سے نمبر صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ میجر کے پاس ریوالور تھا جو وہ کپڑوں کے اندر چھپائے رکھتا تھا، کیونکہ وہ انٹیلیجنس ڈیوٹی پر رہتا تھا۔ اس نے ریوالور نکالا، مگر اسے ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا ہوا۔ جیپ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو تھی۔ وہ بائیں طرف سے بازو باہر نکال کے فائر کر سکتا تھا، مگر یہ بازو دایاں تھا۔ اس نے ریوالور بائیں ہاتھ میں لیا اور ذرا سا باہر ہو کر کار کے بائیں ٹائر پر 3 گولیاں فائر کیں۔ میجر کو معلوم نہ ہو سکا کہ گولیاں کہاں گئیں۔ اسے زیادہ تر یہ یقین تھا کہ تینوں گولیاں خطا گئی ہیں۔ ایک تو ہاتھ بایاں تھا، دوسرا نشانہ نہیں لیا جا سکتا تھا۔ آگے موڑ آ گیا، کار مڑ گئی، اور جب جیپ مڑی تو لڑکی دائیں کو ایسی لڑکی کہ اس کا اوپر کا دھڑ جیپ سے باہر چلا گیا۔ اگر میجر دیکھ نہ لیتا تو لڑکی باہر جا پڑتی۔ اس نے رفتار کم کی اور لڑکی کو اپنی طرف گھسیٹا۔ اس کا سر پیچھے کو گرا، لڑکی ہوش میں نہیں تھی۔ اس وقت ڈوگرے میجر کو خیال آیا کہ لڑکی کو گولیاں معلوم نہیں کہاں لگی ہیں۔ اگر ہسپتال بر وقت نہ پہنچایا تو یہ مر جائے گی۔ چنانچہ اس نے جیپ موڑی اور ہسپتال کا رخ کیا۔ فوجی ہسپتال میں گئے، مگر ڈاکٹر نے دیکھا تو لڑکی مر چکی تھی۔ ملٹری پولیس آئی۔ غالباً تفتیش سے بچنے کے لیے ملٹری پولیس نے کیس سول پولیس کو دے دیا اور 14 دن گزر گئے۔ تھانے دار کو ڈوگرے میجر نے یہی بیان دیا تھا۔ رائل ایئر فورس کے اسکواڈرن لیڈر سے تحقیقات ضروری تھی، لیکن تھانے دار اس تک کئی دن رسائی حاصل نہ کر سکا۔ صرف ایک بار ملا اور اس نے تھانے دار کو ڈانٹ کر چلتا کیا۔ ملٹری پولیس نے کوئی مدد نہ کی۔ میں نے اور میک ڈونلڈ نے ڈوگرے سے بے شمار سوالات پوچھے۔ پہلا شک اسی انگریز اسکواڈرن لیڈر پر تھا۔ ہم نے ڈوگرے سے پوچھا کہ اسکواڈرن لیڈر کے پاس ریوالور تھا۔ ڈوگرے میجر نے ریوالور نہیں دیکھا تھا۔ آپ جب لڑکی کو ساتھ لیے اسکواڈرن لیڈر کے سامنے اپنی جیپ کی طرف چلے تھے تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے۔ ڈوگرے نے جواب دیا کہ میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے جب جیپ سٹارٹ کی اور وہاں سے چلائی تو آپ نے وہاں سے کوئی اور گاڑی نکلتے دیکھی تھی؟ میں نے دھیان نہیں دیا، ڈوگرے نے جواب دیا۔ آپ جب اپنی جیپ کی طرف جا رہے تھے تو اسکواڈرن لیڈر آپ کے پیچھے آیا ہوگا؟ میں نے گھوم کر دیکھا تھا، ڈوگرے میجر نے جواب دیا۔ وہ برآمدے میں کھڑا گالیاں دے رہا تھا، وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ بہرے اور ملازم تھے، ڈوگرے نے کہا۔ میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا تھا۔ آپ اس لڑکی سے اچھی طرح واقف تھے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا کوئی ایسا امیدوار تھا جس نے اس کے ساتھ شادی کی خواہش کا اظہار کیا ہو اور اس نے انکار کر دیا ہو؟ میں کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتا، ڈوگرے نے جواب دیا۔ میں یہ رائے بھی دینا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ شادی کا خواہش مند کوئی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ لڑکی اچھے چال چلن کی نہیں، اسے جو بھی چاہتا تھا وقتی طور پر چاہتا تھا۔ آپ انٹیلیجنس کے آفیسر ہیں؟ میک ڈونلڈ نے پوچھا۔ آپ نے اپنے طور پر ضرور غور کیا ہوگا کہ قاتل کون ہو سکتا ہے۔ مجھے اسی اسکواڈرن لیڈر پر شک ہے، ڈوگرے میجر نے کہا۔ میرے ذہن میں یہ بھی آئی تھی کہ جنگ کی وجہ سے فوج میں ایسے نوجوان کو کمیشن مل گئی ہے جو دولت مندوں اور سیٹھوں کے آوارہ بیٹے ہیں۔ بعض کو صرف اس لیے کمیشن دی گئی ہے
کہ ان کے باپوں نے وار فنڈ یعنی جنگی فنڈ میں بہت سارا چندہ دیا ہے۔ ان میں کچھ نوجوان سفلے اور کمینے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس قسم کے کئی نوجوان ہوں گے جو شراب کے نشے میں شغل کے طور پر ریوالور فائر کر گئے۔ ذرا ذہن پر زور دے کر بتائیں، میں نے کہا۔ کوئی شادی شدہ ہندوستانی یا انگریز آفیسر ہوگا جس کے تعلقات مقتولہ کے ساتھ ہوں گے اور اس کی بیوی نے لڑکی کو قتل کروا دیا ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے، ڈوگرے نے جواب دیا، لیکن میں کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتا۔ ہم نے اس سے بہت کچھ پوچھا، پھر اسے ملٹری پولیس کی جیپ میں متعلقہ کلب میں لے گئے۔ چند جگہیں دیکھیں جن میں وہ جگہ شامل تھی جہاں اس کی اور اسکواڈن لیڈر کی لڑائی ہوئی تھی، وہ جگہ بھی دیکھی جہاں جیپ کھڑی تھی، سڑک دیکھی جہاں گولی چلی، وہ جگہ دیکھی، کار جس طرف گئی تھی وہ سڑک بھی دیکھی۔ اس کارگزاری میں رات ہو گئی اور ہم نے ڈوگرے میجر کو فارغ کر دیا۔ دوسری صبح ہم نے 2 کام کیے۔ ایک یہ کہ پولیس ہیڈ کوارٹر سے کہا کہ شہر کی تمام کاروں کے نمبر دیکھے جائیں، جس کار کے نمبر کے آخری ہندسے 66 ہوں اس کے مالک کا نام اور ایڈریس نوٹ کر لیں، لیکن نوٹ ایسے انداز سے کریں کہ مالک کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ ڈوگرے میجر نے بتایا تھا کہ کار فورڈ تھی، ماڈل کا سال مجھے یاد نہیں رہا، رنگ سیاہ تھا۔ ڈوگرے نے سیاہ یا گہرا نیلا یعنی نیوی بلو بتایا تھا۔ اس زمانے میں کاروں کی 2-3 ہی قسمیں تھیں، آج کی طرح قسموں اور میکروں کی بھرمار نہیں تھی۔ ہم نے دوسرا کام یہ کیا کہ ایئر ہیڈ کوارٹر سے اس اسکواڈن لیڈر کا پتہ لیا۔ اس کا نام پتہ تو تھانے دار سے ہی معلوم ہو گیا تھا، پھر بھی ہم نے از سر نو معلوم کرنا ضروری سمجھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ وہ پولم ایئرپورٹ کے اس حصے میں ملے گا جہاں انڈین ایئر فورس اور رائل ایئر فورس کے ہوائی جہاز رکھے جاتے ہیں۔ ہم ایئر ہیڈ کوارٹر چلے گئے کیونکہ ہمیں ٹیلی فون پر بتایا گیا تھا کہ اس اسکواڈن لیڈر کو ہندوستان میں آئے بمشکل 1 مہینہ ہوا ہے اور اسے نہ کسی اسکواڈن کی کمانڈ دی گئی ہے نہ ہی دی جائے گی، اور اسے کوئی اور ڈیوٹی بھی نہیں دی جا رہی۔ ہم معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ ٹیلی فون پر جو افسر بول رہا تھا اس کی باتوں سے انسپیکٹر میک ڈونلڈ کو کچھ شک سا ہو گیا تھا۔ ہم ایئر ہیڈ کوارٹر گئے تو میں نے محسوس کیا کہ میک ڈونلڈ نے یہاں آ کر کتنی بڑی دانش مندی کا ثبوت دیا ہے۔ متعلقہ آفیسر نے بتایا کہ یہ اسکواڈن لیڈر زیر علاج ہے اور عارضہ ذہنی ہے، یعنی وہ نفسیاتی مریض تھا۔ اسے ہندوستان بھیجنا بھی علاج کا حصہ تھا۔ دلی میں ایک انگریز ماہر نفسیات کے زیر علاج تھا۔ نفسیات کا یہ ڈاکٹر کرنل تھا۔ یہ بڑا ہی کارآمد سراغ تھا۔ میں نے مقتولہ کا فوٹو تھانے میں دیکھ کر میک ڈونلڈ سے کہا تھا کہ اس لڑکی کے قاتل کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہو سکتا، یا لڑکی نے اسے عارضی طور پر پاگل کر دیا ہوگا۔ میک ڈونلڈ نے مجھے کہا تھا کہ مسٹر ملک، تمہاری رائے صحیح معلوم ہوتی ہے۔ ہم نے اس اسکواڈن لیڈر سے ملنے سے پہلے اس ماہر نفسیات سے ملنا زیادہ ضروری سمجھا جو اس کا علاج کر رہا تھا۔ ہم اس کے پاس چلے گئے اور بتایا کہ ہم ایک اینگلو انڈین لڑکی کے قتل کی تفتیش کر رہے ہیں اور یہ لڑکی لیفٹیننٹ تھی۔ نفسیات کے اس ڈاکٹر نے اپنا کام دھندا چھوڑ دیا اور ہمارے سامنے بیٹھ گیا۔ میک ڈونلڈ نے اسے ڈوگرے میجر کا بیان سنایا اور اس اسکواڈن لیڈر کے متعلق پوچھا کہ اس کا ذہنی عارضہ کس نوعیت کا ہے۔ نفسیات کے ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ اسکواڈن لیڈر انگلینڈ میں ایک لڑاکا اسکواڈن کا کمانڈنگ آفیسر تھا۔ جرمنی نے انگلینڈ کی تباہی کے لیے اپنا فضائی بیڑا ایسا بے تحاشا استعمال کیا تھا کہ انگلینڈ کا کوئی نہ کوئی اہم شہر، خصوصاً لندن، جرمنیوں کی بمباری کی زد میں رہتا تھا۔ برطانیہ کا فضائی بیڑا جرمنی پر بمباری کے لیے جاتا تھا۔ پاک بھارت جنگوں کی طرح 2 یا 3 ہوائی جہاز نہیں جاتے تھے۔ ایک بار کئی اسکواڈن آتے جاتے اور ان کے ہوائی جہاز فضا میں لڑتے تھے۔ یہ فضائی جنگ جو 2 سال سے زیادہ عرصہ لڑی گئی تھی، بیٹل آف بریٹین کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ فضائی مارکوں میں ہوائی جہاز مکھیوں کی طرح گرتے تھے۔ ہوا بازوں کی اموات کی رفتار بہت ہی تیز تھی۔ برطانوی ہوا بازوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ وہ حیران کر دینے والی بے جگری سے لڑے تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس اسکواڈن لیڈر نے اتنے فضائی مارکے لڑے ہیں کہ ریکارڈ دیکھے بغیر یہ نہیں بتا سکتا کہ اس نے کتنے جرمن ہوائی جہاز گرائے ہیں اور اس کے کتنے ساتھی ہوا باز مارے گئے ہیں۔ آخری مارکے میں اس کے ہوائی جہاز کے انجن میں گولیاں لگیں اور جہاز کو آگ لگ گئی۔ یہ ہوائی جہاز سے جلدی نکل نہ سکا، بلندی بہت کم تھی۔ اس کی خوش قسمتی کے نیچے سمندر تھا۔ ہوائی جہاز سمندر میں گرا، لیکن ایسا گرا کہ فوراً ڈوبا نہیں۔
اسکواڈرن لیڈر کو نکلنے کا موقع مل گیا۔ غالباً ہوائی جہاز جب سمندر سے ٹکرایا تو دھچکا اتنا شدید اور غیر متوقع تھا کہ اس اسکواڈرن لیڈر کے دماغ پر اثر ہوا، وہ تیرنے لگا۔ ہوائی جہاز کا پٹرول سمندر پر بکھرا تو اسکواڈرن لیڈر کے گرد شعلے اٹھے، جیسے سمندر کو آگ لگ گئی ہو۔ اس نے ہمت کی اور شعلوں سے دور چلا گیا۔ یہاں سے اس کے اعصاب پر موت کی دہشت طاری ہونے لگی۔ اس کے اوپر ہوائی جہاز لڑ رہے تھے، وہ غوطے میں آ کر مشین گنیں فائر کرتے تھے تو گولیاں اسکواڈرن لیڈر کے ارد گرد گرتی تھیں۔ کوئی بھی گولی اسے سمندر میں ختم کر سکتی تھی۔